محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب فارسی کی پہلی میں آج ہمارا سبق صفت موصوف کی ترکیبیں ہے۔ صفت موصوف کی ترکیبیں۔ صفت کسے کہتے ہیں اور موصوف کسے کہتے ہیں، یہ فارسی قواعد و انشاء میں آ چکا ہے۔ صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی جائے۔ صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی یا کیفیت، یا تو کسی چیز کی اچھائی بیان کی گئی ہو، جیسے ایک چیز مرد لے لیں، مرد تو مرد کی اچھائی جیسے عالم، تو عالم مرد اس طرح سے ہو، یا برائی جیسے جہالت ایک برائی ہے، سارے عیبوں میں بڑا عیب جہالت ہے، تو جاہل مرد یہ برائی ہو گئی۔ لفظ جاہل سے انسان کی برائی۔ اور درمیانہ قد آدمی یا مرد، تو یہ درمیانہ قد نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے۔ تو صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی جائے۔ اور موصوف وہ لفظ ہے جس کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی گئی ہو۔ موصوف وہ لفظ ہے جس کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی گئی ہو، جیسے عالم مرد یا جاہل مرد یا درمیانہ قد مرد میں مرد موصوف ہے، اور عالم اور جاہل اور درمیانہ قد یہ صفتیں ہیں۔ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ اردو میں صفت پہلے اور موصوف اور ہے نہیں ہوتا ہے ترجمے میں۔ عالم مرد، جاہل مرد یا درمیانہ قد مرد، تو ان میں صفت پہلے ہے اور ہے نہیں ہے کہ عالم مرد ہے یا جاہل مرد ہے، اس طریقے سے ہے نہیں۔ تو اردو میں صفت پہلے موصوف بعد میں بغیر ہے کے ہوتے ہیں، اور فارسی میں پہلے موصوف اور بعد میں صفت آتی ہے۔ پہلے موصوف آتا ہے اور بعد میں صفت آتی ہے، اور موصوف کے آخر میں اکثر زیر اور کبھی یائے مجہول اور کبھی حمزہ مکسور ہوتا ہے۔ اگر موصوف کے آخر میں واو یا الف ہو تو موصوف کے آخر میں یائے مجہول آتی ہے، اور اگر ہا ہو، ہائے مختفی، تو اس ہا کو حمزہ مکسور سے بدلا جاتا ہے۔ اور ان تین حرفوں کے علاوہ کوئی حرف ہو موصوف کے آخر میں تو پھر موصوف کے آخر میں کسرہ یعنی زیر دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اردو اور فارسی میں موصوف صفت بالکل الٹے پلٹے ہوتے ہیں۔ فارسی کا جب اردو میں ترجمہ کیا جائے گا
تو بالکل الٹ دیا جائے گا، اردو کی اگر فارسی بنائی جائے گی تب بھی بالکل الٹی کی جائے گی۔ تو صفت موصوف کی ترکیبیں: پاک، پاک معنی پاک، پلید، یہ پہلے کچھ مختلف اسم ہیں، پھر ان سے موصوف صفت کی ترکیبیں بنائی جائیں گی۔ تو پاک، پاک معنی پاک، پلید، پلید معنی ناپاک، کہنا، کہنا معنی پرانا، نو، نو معنی نیا، نیک، نیک معنی نیک، بد، بد معنی برا، تنگ، تنگ معنی تنگ، فراخ، فراخ معنی چوڑا، کشادہ، مجید، بزرگ، عزت والا، شان والا، یہ سب مجید کے معنی ہیں۔ مجید بزرگ یا عزت والا، شان والا، بڑا یا بلند، کچھ بھی کہہ لیں اس طریقے کے جو عظمت پر دلالت کرتے ہیں لفظ۔ تو تن پاک، تن پاک، اب یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، ترجمہ اس میں الٹا کریں گے۔ تن معنی جسم، پاک معنی پاک، تو تن پاک، پاک جسم، تن پاک، پاک جسم، تو تن موصوف اور پاک صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی۔ آب پلید، آب معنی پانی اور پلید معنی ناپاک، تو آب پلید ناپاک پانی، آب پلید ناپاک پانی۔ خامہ نو، خامہ نو، خامہ معنی قلم اور نو معنی نیا۔ اب خامہ موصوف ہے اور نو صفت ہے، تو خامہ موصوف کے آخر میں ہائے مختفی ہے، تو اس کو حمزہ مکسور سے بدلا جائے گا اور پڑھا جائے گا خامہ نو، نیا قلم، خامہ نو، نیا قلم۔ زن نیک، زن نیک، زن معنی عورت اور نیک معنی نیک، تو زن نیک، نیک عورت، زن نیک، نیک عورت۔ کار بد، کار معنی کام اور بد معنی برا، تو کار بد، برا کام۔ کلاہ کہنا، کلاہ معنی ٹوپی اور کہنا معنی پرانی، پرانا، تو کلاہ کہنا، پرانی ٹوپی۔ دل تنگ، دل معنی دل اور تنگ معنی تنگ، تو تنگ دل، دل تنگ، تنگ دل۔ راہ فراخ، راہ معنی راستہ اور فراخ معنی چوڑا، کشادہ، تو چوڑا راستہ یا کشادہ راستہ۔ قرآن مجید، قرآن مجید، عزت والا قرآن، عزت والا قرآن، بزرگی والا قرآن۔ سرد، اب یہ کچھ اور مختلف اسماء ہیں، ان سے بھی صفت موصوف کی ترکیبیں بنائی جائیں گی۔ تو سرد،
سرد معنی ٹھنڈا، گرم، گرم معنی گرم، خشک، خشک معنی ہے خشک، تر، تر کا معنی گیلا، اور جوان، جوان کا معنی ہے جوان، پیر، پیر کا معنی بوڑھا، پیر کا معنی بوڑھا، اور چابک، چابک معنی چالاک، چابک معنی چالاک، تیز، تیز کا معنی تیز، کند، کند کا معنی کھٹل، سیاہ، سیاہ کا معنی کالا، سفید، سفید معنی سفید، سرخ معنی سرخ، زرد، زرد کا معنی پیلا، زرد کا معنی پیلا، آب سرد، آب سرد، سرد معنی ٹھنڈا، آب معنی پانی، آب سرد موصوف صفت ہے، الٹا ترجمہ کر لیں، ٹھنڈا پانی، آب سرد ٹھنڈا پانی، نان گرم، نان گرم، گرم روٹی، نان گرم، گرم روٹی، مرد جواں، مرد جواں، جوان مرد، مرد جواں، جوان مرد، زن پیر، زن پیر، تو پیر معنی بوڑھی یا بوڑھا، یہاں بوڑھی کیا جائے گا، تو بوڑھی عورت، زن پیر بوڑھی عورت، چاقوئے تیز، چاقوئے تیز، تیز چاقو، یہاں موصوف کے آخر میں واو ہے تو اس لیے یائے مجہول بڑھائی گئی ہے، چاقوئے تیز، تیز چاقو، کارد کند، کارد کند، کارد معنی چھری، کند معنی کھٹل، تو کھٹل چھری، کارد کند کھٹل چھری، اسپ چابک، اسپ معنی گھوڑا اور چابک چالاک، اسپ چابک چالاک گھوڑا، چشم سیاہ، چشم معنی آنکھ اور سیاہ معنی کالی، تو چشم سیاہ کالی آنکھ، آنکھیں ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ آنکھیں اگر ترجمہ کر دیا تو یہ آنکھیں جمع ہو جائے گا، اور چشم جمع نہیں ہے واحد ہے، تو اس لیے چشم سیاہ کالی آنکھ، جامہ سفید، جامہ معنی کپڑا، سفید معنی سفید، تو جامہ سفید سفید کپڑا، جامہ سفید سفید کپڑا، رنگ سرخ، رنگ سرخ، رنگ معنی رنگ اور سرخ معنی بھی سرخ ہی ہے، تو رنگ سرخ الٹا ترجمہ کر دیں، سرخ رنگ، چوب خشک، چوب خشک، چوب معنی لکڑی اور خشک معنی خشک یا سوکھی ہوئی، تو چوب خشک سوکھی لکڑی یا خشک لکڑی، چوب خشک خشک لکڑی، دامن تر، دامن معنی دامن اور تر معنی گیلا، تو دامن تر گیلا دامن، دامن تر گیلا دامن، روئے زرد،
روئے زرد، رو مانے چہرہ اور زرد مانے پیلا، تو رو موصوف کے آخر میں واو ہے، اس لیے یا مجہول بڑھایا گیا ہے، روئے، تو روئے زرد پیلا چہرہ، روئے زرد پیلا چہرہ۔ تو یہ ہوا ہمارا آج کا سبق۔ اس سبق میں موصوف اور صفت کی تعریف اور موصوف صفت کی اردو میں پہچان اور فارسی میں پہچان، اردو میں موصوف اور صفت میں کون پہلے کون بعد میں ہوتا ہے، اور اسی طرح فارسی میں موصوف صفت میں کون پہلے کون بعد میں ہوتا ہے، اور یہ مختلف اسما پاک پلید، سرد گرم خشک وغیرہ، اور ان سے مرکب توصیفی یعنی موصوف صفت کی ترکیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔